اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں حج اے جرنی ٹو دا ہارٹ آف اسلام. بحمدہ تعالیٰ میرے ساتھ حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب اور حضرت علامہ محمد یونس مصباحی صاحب موجود ہیں، اور انشاءاللہ ابھی حضرت علامہ یونس مصباحی صاحب کی گفتگو ہوگی، ان کی 5-7 منٹ انشاءاللہ اوپننگ گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد بلکہ اس ٹائم کے اندر ہی انشاءاللہ آپ کے لیے فون لائنز اوپن کی جائیں گی 01254277370، اور اس نمبر کو کال کر کے انشاءاللہ اپنے سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ لکھوائیں، اور آپ کا سوال لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ آپ ضرور اچھے سوال اور ٹاپک بیسڈ سوال جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کریں. تو حضرت علامہ یونس مصباحی صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے وہ انشاءاللہ اپنی گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. سزا صاحب قبلہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں ماں چینل کے منتظمین کا کہ آپ نے مجھے اس مقدس پروگرام میں مدعو کیا، اور ماں چینل کے ناظرین کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے کا موقع عنایت کیا. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، سب کو حق سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج کا سفر بہت مقدس سفر ہے، اور اس کی قبولیت کی امید کو قوی کرنے کے لیے بہت سارے شرائط ہیں، جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا. حج کا مقدس سفر اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس، جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرما کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جیسا کہ صحاح کی کتابوں میں مختلف انداز میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. تو ان میں سے ایک رکن اعظم کو حج سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ بھی اسلام کے فاؤنڈیشن میں سے ایک رکن ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کو مالی استطاعت عطا فرمائی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اس سفر کو کر سکتے ہیں، اور وہاں چل کے مناسک کو ادا کر کے واپس آ سکتے ہیں، اور گھر والوں کا خرچ بھی اس میں شامل ہے. یہ سارے اگر اس کے پاس میں اخراجات موجود ہیں تو یہ مقدس سفر کے لیے زندگی میں ایک بار جانا اس کے لیے فرض ہوتا ہے. اس مقدس سفر کے بارے میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے لیے اس سفر کو گناہوں کا کفارہ بنایا ہے، یعنی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور رہ گیا کبیرہ گناہ، تو اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کے حج کو قبول فرما لیتا ہے تو اس کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے لیے معافی، یعنی کسی نے حج کیا اور اس کا حج مبرور ہے، اور اس کو گناہوں کی معافی مل گئی، اور فوراً اس کا انتقال ہو گیا، واپس نہیں آ سکا، تو سارے حقوق اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. ایون کہ اس کے جو فرائض ہیں وہ بھی معافی میں چلے جاتے ہیں، اور حقوق العباد ہوتے ہیں وہ بھی معافی میں چلے جاتے ہیں. اور اگر بندے کا حق، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے جانب سے ان لوگوں کو جو وہ مانگ کر رہے ہیں ان سے زیادہ عطا کر کے ان کو خوش کر دے گا، لیکن حقوق العباد کی بھی اس میں معافی ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ بندہ حج کرنے کے بعد
اپنے گھر تک واپس آتا ہے تو پھر وہ تمام مطالبات جو واجبات و فرائض کے اس کے ذمہ تھے وہ اثر نو اس کے اوپر آ جاتے ہیں، یعنی جو حقوق العباد اس کے معاف ہوئے تھے اب گھر آتے ہی وہ حقوق العباد پھر اس کے سر پہ مسلط ہو گئے، اب ان کو وہ حقوق ادا کرنے، اب وہ نہیں کرے گا تو یہ نیا گناہ ہے جو اس کے سر پہ آ گیا ہے، اب وہ معافی میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حقوق اللہ میں سے جو واجبات و فرائض ہیں وہ بھی اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں گھر آنے کے بعد، اب اس نے نہیں کیے زندگی میں تو دوبارہ کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو اثر نو اس کا گناہ شروع ہو جائے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ حج کا سفر اس میں آدمی کو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور یہ حج کا سفر اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، لیکن اس کے لیے بھی بہت سارے شرائط ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے جگہ پر رہتے ہوئے، اپنے گھروں پر رہتے ہوئے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اور بہت سارے واجبات و فرائض ہیں جو ان پر عائد ہوتے ہیں مگر وہ اس کو وقت پر بجا نہیں لاتے ہیں بلکہ قضا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو چند فرائض کی پابندی کرے اور چند فرائض کو وہ ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑے ہوئے فرائض کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو شرعی حج تو ان کا ادا ہو جائے گا، یعنی ذمہ سے وہ حج ان کا ساقط ہو جائے گا، لیکن جہاں تک اس حج کے مبرور ہونے کا سوال ہے تو اس کے لیے آدمی کا اپنی جگہ پر رہتے ہوئے واجبات و فرائض کا پابند ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں میں کیا چلتا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی چلو حج کا سفر بڑا مقدس سفر ہے، اس کے لیے جانا چاہیے، اس میں گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ صحیح ہے، بے شمار نیکیاں ملتی یہ بھی صحیح ہے، اس میں مغفرت ہو جاتی یہ بھی صحیح ہے، لیکن ہر قانون دوسرے قانون کے ساتھ مربوط ہے اور اس کے لیے آگے پیچھے بہت سارے شرائط ہیں۔ جب تک آدمی ان شرائط کا بظاہر جامع نہیں ہو جاتا ہے وہاں تک اس کا حج یہ صحیح معنوں میں حج مبرور ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں اتنی بار عمرہ کیا ہے، اتنی بار حج کیا ہے، حالانکہ اس کا نہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے، اس لیے کہ جو نمازیں دین میں 5 مرتبہ اس کے اوپر آ رہی تھی اس کی جانب تو اس کی توجہ نہیں کی، تو اور پھر بار بار وہاں کا سفر کرنا کہ جو قریب آپ کے مسجد موجود ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہاں جانے کی آپ کو توفیق نہیں ہے، تو اتنے بڑے دور کے مقام کے لیے آپ سفر کر کے جا رہے ہیں، پیسے خرچ کر کے جا رہے ہیں، آخر کیوں جا رہے ہیں؟ نزدیک کا مقام تو آپ نے چھوڑ دیا اور دور کے گھر کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں یہ فرمان ہے کہ کوئی آدمی مسلمان اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کا اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اگر فرض کے لیے جاتا ہے تو حج کا اور نفل کے لیے جاتا ہے تو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہاں تک؟ گھر سے مسجد باوضو جانا، اس میں یہ ثواب ہے، تو اس کے لیے ہم نہیں جاتے ہیں، اور اس بڑے سفر کے لیے ہم لوگ تیار ہوتے ہیں، صرف بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اللہ معاف رکھے کہ نہ ان کے پیسے حلال کے ہوتے ہیں، نہ انہوں نے لوگوں کے حقوق ادا کیے ہوتے ہیں، بلکہ لوگوں کے پیسے عام طور پر کھا لیتے ہیں، کسی سے قرض لیتے ہیں تو واپس نہیں لوٹاتے ہیں، امانتوں میں خیانتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں بار بار یہ سفر کر کے یہ دوہراتے ہیں ہم نے اتنی مرتبہ حج کیا، اتنی مرتبہ اس مقدس سفر سے ہم، ایسے لوگوں کا حج نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے سفر کو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی آدمی حرام پیسوں سے اس مقدس سفر کے لیے جب نکلتا ہے اور احرام باندھ کر کے جب وہ لبیک کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے یہ صدا دیتے ہیں کہ لا لبیک ولا صادیک، تمہارے لیے لبیک نہیں ہے اور تمہارے لیے یہ دعوت تھی بھی نہیں کہ تم اس سفر کے اندر آتے، چونکہ حرام کے پیسوں سے آنے کے لیے رب نے نہیں کہا ہے، رب نے حلال پیسوں سے اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنی بارگاہ کے اندر بلایا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے لبیک تو فرشتے کہتے ہیں لا لبیک، تیرا لبیک قبول ہی نہیں ہے،
تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو ہمیں اذن دیا، ہمیں پکارا، اور اس میں جو دعوت میں ہم نے لبیک کہا ہے، اس لبیک سے مراد ہے ان تمام قیود کے ساتھ میں آدمی کا اس سفر کے لیے تیار ہونا جو شرائط اسلام نے ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ وہ شرائط اگر ہم جامع ہو جاتے ہیں شریعت کے قانون میں تو کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں آپ اس سفر کے قابل ہیں، اور اب آپ جب احرام باندھ کر کے لبیک کہیں گے تو آپ کے لبیک کو رب کی بارگاہ سے قبول کیا جائے گا، اور اس کے جواب میں آپ کو رب بھی فرمائے گا کہ ہاں میرے بندے لبیک، جیسے تو میری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہے تو میں بھی تیرے اکرام کرنے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ۔ تو حلال کی کمائی سے یہ سفر ہونا چاہیے، اور آدمی کو گھر رہتے ہوئے فرائض و واجبات کا پابند ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ماحول میں اس کی کمی ہے، تو اس سفر کے جانے سے پہلے اس کمی کو دور کرنا چاہیے۔ ہاں جہاں تک شرعی حج کا سوال ہے تو شریعت کے طور پہ ذمے سے حج اس کا ادا ہو جائے گا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے فرض کو ترک کیا، لیکن جہاں تک قابل قبول ہونے کا سوال ہے تو جب تک ان شرائط کا جامع نہ ہو وہاں تک اس کا حج نہ حج مبرور بن سکتا ہے، نہ اس کے لیے یہ سفر یہ سعادت کا باعث بن سکتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین محترم، حضرت علامہ محمد یونس مصباحی صاحب نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی، بلکہ میرے دونوں علماء نے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پروگرام جب سٹارٹ ہوا ہے اس وقت ہی میں نے کہا کہ یہ میرا بہت فیورٹ سبجیکٹ ہے، اور ابھی علامہ صاحب نے ماشاءاللہ یہ بتایا کہ جو بندہ فرائض یہاں پر ادا نہیں کرتا تو نماز نہیں پڑھتا، اپنی فرض نماز نہیں ادا کرتا، تو اللہ کا گھر تو اس کے گھر کے قریب ہی ہوگا یہاں، تو اتنے پیسے خرچ کر کے وہ وہاں جائے گا تو پھر کیا لینے جائے گا؟ یہاں پر اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ تو اس بات پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ ابھی بھی اگر کوئی بندہ ایسا اگر پروگرام دیکھ رہا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز نہیں ادا کر رہا، اپنے فرائض نہیں ادا کر رہا، تو پھر اس کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ وہاں میں جا کر کیا کروں گا، کہ یہاں پر اللہ کی عبادت نہیں میں کر رہا، تو ابھی سے نیت بنا لیں کہ میں نماز انشاءاللہ العزیز پڑھوں گا، 5 جگانہ نماز ادا کروں گا، اور پھر کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب یہ نیت ہو جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالی اگر آپ نے پیسے حج کے لیے دے دیے ہیں، آپ کا ویزا لگ گیا ہے اور تیاریاں ہو چکی ہیں، احرام آپ نے خرید لیا ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہے، نماز نہیں ادا کر رہے، تو پھر ناظرین محترم وہ بندہ جو ہے وہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ریوارڈ اور اجر سے محروم رہ جائے گا، تو اس کا وہاں جانا فضول ہو جائے گا۔ تو ابھی سے انشاءاللہ العزیز آپ نیت باندھ لیں، اگر کوئی ہمارا بہن بھائی خدا نخواستہ وہ نماز نہیں ادا کر رہے، اور پھر حق حلال کی کمائی کے متعلق بھی علامہ صاحب نے فرمایا، انشاءاللہ العزیز بات ہوگی۔ نوشین بہن لندن سے لائن پر تشریف فرمائیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو علماء کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی محرم نہ ہو، ویسے تو محرم کے ساتھ حج پہ جانے کا حکم ہے، لیکن اگر کسی کا کوئی محرم نہ ہو اور وہ استطاعت بھی رکھتا ہو، عورت رکھتی ہو کہ میں حج پہ مطلب وہ جانے کی استطاعت رکھتی ہو، اور اس کو شوق بھی ہو، اور اس کا کوئی محرم نہ ہو، تو کیا وہ حج پہ نہ جائے؟ مطلب وہ انتظار کرے جب تک محرم کوئی اویلیبل ہو، جیسے بھائی ہے اس کا، تو بھائی اس وقت نہیں جا سکتا اس کے ساتھ، یا اس کا کوئی محرم پاکستان میں جیسے کوئی ماموں ہے تو وہ بھی نہیں جا سکتے، یا کوئی چچا ہے، پھوپھی ہے، کوئی ایسا محرم ہے۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کی بات سمجھ گیا، انشاءاللہ آپ دیکھتی رہیے، اور میں علامہ صاحب سے یہ بھی پوچھوں گا کہ محرم کون ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری بہنوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے محرم، وہ سمجھتی ہے کہ شاید ان کا صرف بھائی محرم ہے یا والد محرم ہے، تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی محرم ہے تو انشاءاللہ علامہ صاحب سے میں پوچھوں گا، تو مزید آپ کے سوال انشاءاللہ العزیز اس کا جواب ضرور انشاءاللہ العزیز دیں گے۔ علامہ صاحب بہت ہی پیاری گفتگو علامہ صاحب نے بھی فرمائی، تو یہاں پر میں 2-3 باتیں ہیں جو میں پوچھنا چاہوں گا، لیکن سب سے پہلے حق حلال کی کمائی کے حوالے سے حضرت نے بتایا کہ اگر حلال کی کمائی نہیں ہے اور آپ وہاں کی حاضری کے لیے جا رہے ہو اور ساتھ میں کئی فیملی ممبرز بھی ساتھ لے کر جا رہے ہو،
تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس پوائنٹ پر بھی ضرور بات کریں مزید، اور پھر جو علامہ صاحب نے نماز کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور تیسری بات کہ جب کوئی بندہ روانہ ہوتا ہے، جب اپنے مثال کے طور پر اگر پاکستان کے لیے روانہ ہوتا ہے یا انڈیا کے لیے روانہ ہوتا ہے، تو وہ بہت سارا سامان جو ہے وہ کہتا ہے کہ 1 کلو اوپر ہو نیچے نہ ہو، کہ سارا سامان لے کر جانا ہے ساتھ، اور پتہ نہیں کیا چیزیں وہ اٹھا لے۔ یہاں پر یہ بھی ہم نے بتانا ہے کہ کون سی ضروری چیزیں ہیں جو ہم نے ساتھ لے کر جانی ہیں، اور ان چیزوں کے بغیر آپ کو نہیں جانا چاہیے، اور باقی کی جو چیزیں آپ لے کر جا رہے ہیں تو وہ تو شاید آپ کے لیے فائدہ مند وہاں پر نہ ہو۔ تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ اور 3 باتوں پر آپ تھوڑی بہت مزید جو ہے گفتگو آپ نے فرمانی ہے۔ تو ہمارے ساتھ اختر بہن ہے بریڈ فورڈ سے غالباً، جی، تو ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کر کے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میں نے پوچھنا ہے کہ بچوں کا جو بینیفٹ ملتا ہے چائلڈ بینیفٹ، چائلڈ ٹیکس کریڈٹ، اس سے اگر کوئی بندہ پیسے سیو کر کے حج کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اوکے جی بہن، بہت شکریہ۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پہلی بات تو آپ نے سامان کے سلسلے میں جو فرمائی ہے، جی، تو سامان کے سلسلے میں یقیناً ضرورت کا سامان ساتھ رکھنا چاہیے۔ سنت کے طور پہ جو ضروری چیزیں ہیں، کنگھے کا ساتھ ہونا یا صابن وغیرہ کا، اس طرح کی چیزوں کا، لیکن آج کل تو وہاں کی صورتحال تھوڑی تبدیل ہے، انہوں نے خود ہی بہت ساری ایسی چیزیں شامل کی ہوئی ہیں، اور گروپ لیڈرز بھی یہ تمام تفصیلات ان کو بتاتے ہیں ان کو کیا کیا چیز وہاں میسر ہوگی۔ تو سامان جتنا ضرورت کا ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہاں زیادہ سامان کو کور کرنا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بعض ضرورت کے سامان جو ہیں وہ ساتھ لے کے جانے پڑتے ہیں۔ مثلا کوئی کمبل ٹائپ چیز ساتھ رکھنا کہ بوقت ضرورت کام آ سکے، اور کوئی چھوٹا سا کیمپ ٹائپ، خیمہ ٹائپ، یا 2-3 بڑی چادریں لے لینا، تاکہ جب بڑے میدان میں، عرفات میں، مینا میں، ایسی مقامات پر پہنچیں گے تو مزدلفہ میں تو بعض اوقات پردے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ بندہ پھر اپنا ایک پرائیویٹ کمرہ سا بن جاتا ہے، چاروں طرف سے چادر لگا لیں، اور آپ کا جہاں پر ہیں وہیں ایک آپ کا وہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی ضرورت کی چیزیں، جو بیمار لوگ ہیں صاف ظاہر ہے ان کو بیماری کا سامان وغیرہ اپنی دوائیاں شوائیاں ساتھ لے لینی چاہیے، اور جو نہیں بھی تو وہاں موسم بدلنے سے ڈائجیشن کا پرابلم، نزلہ زکام وغیرہ، کھانسی، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو علماء کرام نے باقاعدہ اس میں بہت ساری دیسی چیزیں لکھی ہیں، ملٹھی ساتھ لے لیں، سیاہ نمک لے لیں۔ آپ نے سیاہ نمک سنا ہے پہلے؟ جی، اچھا، سنا ہوا ہے۔ تو عام طور پہ یہ ہمارے ملکوں میں تو یہاں بھی، یا اس کا رواج پتہ نہیں ہے یا نہیں، تو اس طرح کی چیزیں بہت کم ہے، اس طرح کی چیزیں ساتھ رکھ لیں تاکہ بوقت ضرورت وہ سلسلہ بھی کام آئے۔ تو یہ ضرورت کا جو سامان ہے وہ لینا چاہیے، جو زیادہ سے زیادہ کام آ سکتا ہے وہاں پر۔ تو باقی جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ اتنے بندوں کو ساتھ لینا اور رزق حلال کا نہ ہونا، وہ تو ڈیفینیٹلی جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اس کے پاس حلال مال نہیں ہے، اور وہ مال تو اس کے پاس ہے لیکن وہ سمجھتا کہ پیور حلال نہیں ہے، تو وہ صدقہ لے سکتا ہے، قرض لے سکتا ہے، صدقہ نہیں، قرض لے سکتا ہے کسی سے، اور اس سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں واپس آ کر تجھے، تو اچھا اب یہ جو بات ہے کہ قرض وہ کیسے لے، جس بندے کے پاس پیسے ہوں نا، خواہ وہ حلال کے نہ بھی ہوں، تو اس کو ہر کوئی قرض دے دیتا ہے، کیونکہ گارنٹی ہوتی ہے نا۔ یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے گارنٹیڈ ایک وہ چیز ہوتی ہے، قرضہ یا جو بھی بینک کے اندر سیکیور قرضہ لون جس کو کہتے ہیں وہ بھی چلتا ہے۔ تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ، چونکہ ایک نیک کام ہے، اچھا کام ہے، اور زندگی میں ایک بار ہی فرض ہونے والا کام ہے، تو اس لیے اس کو بتمام و کمال پورے اہتمام سے پورا ہونا چاہیے۔ حضرت ہماری بہن نے جو سوال کیا کہ چائلڈ بینیفٹ کے پیسے کچھ جمع ہوتے ہیں یا اس طرح کوئی، تو اس حوالے سے بھی جیسے ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے یا بعض اوقات بینیفٹس جو ملتے ہیں تو ان کو جمع کر کے، تو کیا اس سے بھی حج کیا جا سکتا ہے؟ وہ کیا حلال کی کمائی میں آئے گا؟ جی ہاں، وہ حلال کی کمائی میں آئے گا، بشرطے کہ جس مقصد کے لیے وہ پیسہ دیا گیا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہو۔ ہمارے لوگ عام طور پہ وہ مقصد پورا نہیں کرتے ہیں،
کیونکہ مثلا چائلڈ ٹیکس کریڈٹ ہے یا چائلڈ بینیفٹ ہے تو وہ خالصتاً بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے. اچھا اب بچوں کو توجہ نہیں دی، ان کے اوپر لگایا نہیں، ان کی تعلیم پر نہیں لگایا، ان کو سکھانے پر نہیں لگایا، ان کو اچھی تعلیم دینے پر خرچ نہیں کیا اور وہ پیسہ بچت کیا اور اس سے ان لوگوں کی بچوں کی زندگی خراب ہو گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ تو انفیئر یوز ہے پیسے کا، وہ پراپر یوز نہیں ہے. تو اس لیے اگر چائلڈ بینیفٹ کا یا ٹیکس کریڈٹ کا پیسہ واقعتاً ٹھیک ہے اور جھوٹ بول کے نہیں لیا ہوا، یہ بھی بات ہے اپنی جگہ پر کہ جھوٹ بول کے وہ پیسہ نہیں لیا ہوا، تو پھر اسے حج کرنا جائز ہوگا. بصورت دیگر اس کے جیسے کوئی اور صورت اس کی اختیار کرنی چاہیے، اور حلال کا پیسہ ہی زیادہ صاف. ذرا جھوٹ بول کے اگر ایک بندہ مثال کے طور پر اس کی انکم زیادہ ہے، بتائی تھوڑی ہے، کریڈٹ اس وجہ سے ملا ہے، تو یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر وہ ان پر پورا خرچ بھی کرتا ہے، اپنے معاملات بھی ٹھیک چلا رہا ہے یا چلا رہی ہے بہن ہے، اور اس کی بچت ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ کر سکتا ہے، چونکہ وہ پیسہ اس کی ملک میں ہے اور اس نے کفایت شعاری کے ساتھ ایک طریقے کو چلایا، ضرورت بھی ہر پوری کی ہے اور ساتھ اپنی بچت بھی کر لی ہے. تو ایسی صورت میں وہ حج کر سکتی ہے، عورت بھی اور مرد بھی. ٹھیک ہے. جو محرم کے سلسلے میں انہوں نے پوچھا، محرم کے اندر صاف ذرے باپ محرم ہے، بھائی محرم ہے، بیٹا محرم ہے، اصول و فروع سارے، اوپر باپ، دادا پر دادا، نانا پر نانا سارے محرم میں آتے ہیں، نیچے پوتا پر پوتا، اور اسی طرح نواسا، پڑ نواسا، تڑ نواسا، کڑ نواسا، وہ سارے اصول و فروع سارے محرم میں آتے ہیں بشرطے کہ وہ حد بلوغت کو پہنچے ہوں. سسر محرم میں آتے ہیں، داماد محرم میں آتا ہے، اور اس طریقہ سے یہ جو رشتے ہیں رضاعت سے ثابت ہونے والے رشتے جو ہوتے ہیں، حرمت رضاعت ہوتی ہے، حرمت مساہرت ہوتی ہے، تو اس سے وہ جتنے بھی رشتے حرمت والے ثابت ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ. جو بہن نے پوچھا، بالکل محرم اگر نہ ہو تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے. ٹھیک. اگر محرم اویلیبل نہیں ہے تو جس طرح یہ ضرورت ہے، باقی ساری ضرورتیں، ایک بندہ اس نے جانا، اس کے بچوں کی نگرانی کرنے والا، اس کے پاس پیسے بھی، آنے جانے کا خرچہ بھی ہے، لیکن بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں، تو اس پر آج فرض ہی نہیں ہوگا. فرض تب ہوگا جب اس کے بچوں کی نگرانی کرنے والا اتنے پیریڈ کے لیے کوئی بندہ موجود ہو یا سسٹم موجود ہو. یہ باقاعدہ شروط کے اندر شرائط میں لکھا گیا ہے کہ فرض حج جب ہوگا تو اس میں فرض حج کے لیے اتنے عرصے کے لیے گھر والوں کا مامون ہونا، محفوظ ہونا، اس کے اپنے راستے کا، اپنی صحت کا محفوظ مامون ہونا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر نہیں ہے تو حج فرض ہی نہیں ہوا ہے. اگر حضرت مثال کے طور پر بچے نہیں ہیں، خاوند نہیں ہے، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی عمر ہے جس عمر کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی عورت کو اجازت ہے کہ وہ جا سکتی ہے، یہ ایسی کوئی بات ہے؟ کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ہم بات سن رہے ہیں کہ ایٹ دی ایج آف 60 یا 65 سے اوپر اگر کوئی بہن یا کوئی ہماری ماں ہو تو اس میں تو میں چاہوں گا کہ کیونکہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اور بعض اوقات جو حج پر جو لے کر جاتے ہیں یہ جو ٹریول، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ چیزیں جائز ہیں، کچھ نے کہا ہے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور گفتگو کریں. دیکھیں یہ بات واقعتاً شہزاد بھائی آپ نے بہت اچھی بات یہ کی ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے. عمر کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس میں بھی لوگ عمر کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اور جو عورتوں کی عدت بیوگی ہوتی ہے اس میں بھی عمر کو کاؤنٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی اس میں تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو فلاں ہے، کون سی دوسری شادی کرنی ہے، ایج کا وہ پہلو آ گیا ہے. اس طریقے سے یہاں پر چانس کم ہے، فلاں ہے. صرف جو تھوڑا سا فرق پڑتا ہے نا عمر سے، وہ پردے کی واجبیت کا پڑتا ہے فرق، کہ اگر امکان فتنہ ہے تو عورت کے لیے پردہ اور زیادہ ضروری ہے، یعنی جس کو مستحب کہا وہ امکان فتنہ کی بنیاد پر مستحب بھی واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر امکان فتنہ نہیں ہے تو جو چہرے کا یا ہاتھوں کا اس کی اجازت ہے، مستحب درجے میں رکھا گیا ہے. رہ گیا حج شریف کے لیے تو جتنی بھی عمر ہو اس کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. ہمارے ساتھ حسنہ بہن ہیں لندن سے. جی السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Hi, I want to ask if somebody's got a loan, can they still go to Hajj? Okay. And also if like people are claiming benefits and then they have some savings over the benefits. Alama Sahab just answered that question, dear sister. I know that was about child tax credit and okay, inshallah I will get him to answer this question as well. Okay, thank you. Okay, jazakallah. Alama Sahab
Yes, you can with child benefit, with child tax credit. If you have got some savings and you have been spending the money for the purpose which has been in the on which basis you have got the money, so then you can do Hajj with that money, even with child benefit, with child tax credit, unless the money has not been gotten by telling a lie or by telling them wrong informations to the tax credit or whatsoever the department deals with it. And then secondly, she was asking about Loan. loan. Yes, there are two types of loan. First loan is that is called with settlement and installments loan. That loan does not affect your journey of Hajj. You can do Hajj because your installment is going on and that's are continuously in action or in procedure. But that loan could contain obviously interest and whatnot. So on that basis, she might be paying interest on that. Yeah, if she well, is she will be paying interest on that. Most likely. yeah, basically that's something different. That issue is different. So is it permissible to pay interest or not? That's something different and different issue, totally different issue. And then there are two opinions of scholars according to this country. Some says in this country okay, some says no, whatsoever country is there, it's not okay. But according to our topic, the topic is she was asking for loan. So if there is loan and she is paying loan on installment basis, number two, she has got a limit from the person who has given the loan. In these both situations, someone can do Hajj. But if there is commitment and MOU, mutual understanding, that he or she will pay the loan at first convenience, then she or he must pay the loan and then make the arrangements for Hajj and pilgrimage. Otherwise, she should go there or he should go there and ask permission again, that if you give me the permission, I will pay the loan back to you later on, and this time give you the permission, I want to do Hajj, I want to go there. So if they give permission, so it's better. But if they don't give permission, then they have to pay first their loan and then they have to make the arrangements, because the money they have got, it's not their own money. So when you are not subject of that money and that money is not owned by you, you are not owner of the money, you are not possessor of the money. So in this situation, you are not obliged there. It's not obligatory for you to do Hajj. Okay. Because Hajj becomes obligatory then when you have got sufficient amount of money that can make you able that you can live here, you can live in your journey and you can spend in your journey, you can afford your ticket, you can come back, you can spend all of your days with all the expenses. So basically, if you have got all this money that is sufficient for your suffer expenditures, so then expenses, so then you can do. Otherwise, it's not obligatory upon you to do Hajj. Okay. Yes, so this is the first condition for Hajj to be obligatory. अनव साहब, बहन ने फिर दोबारा कॉल की, नौशीन बहन ने, उन्होंने पूछा है कि अनव साहब ने माशाल्लाह उस का जवाब दे दिया है, लेकिन वो फिर अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने कॉल की है कि भाई अगर 5-7 बहनें मिलकर वो अगर क्योंकि कोई भी महरम ना हो, कोई भी ना हो किसी तरफ, तो क्या 5-7 बहनें या 10 बहनें मिलकर वो इकट्ठी जा सकती है और कह सकती हैं कि भाई हम एक तो नहीं जा रही, हम 5-7 या 10 औरतें जो हैं वो इकट्ठी मिलकर जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक हनफी मसलक का सवाल है तो हम लोग इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़ल्लिद हैं और हमारे इमाम के बताए हुई शर्तों के मुताबिक जो हज के वजूब के शराइत हैं उनमें इसको शामिल किया गया है कि औरत के लिए महरम का होना। तो अगर औरत के पास में महरम नहीं है तो उसके ऊपर हज वाजिब ही नहीं होगा। अदा तो बात की बात है ना, वजूब ही नहीं है, क्योंकि वजूब की शर्तों में इमाम आज़म ने इसको शामिल फरमाया कि औरत इद्दत में हो तो वाजिब नहीं है, और इसी तरीके से औरत के पास में अगर महरम रिश्तेदार नहीं है कि जिसके साथ वो हज के लिए जा सकती हो तो फिर उसके लिए हज वाजिब ही नहीं है। तो फिर वाजिब नहीं है तो वो नहीं करेगी, मुंतज़िर रहेगी। अगर उसको महरम मिलता है तो जाए, नहीं मिलता है तो उसके ऊपर वजूब नहीं आता। एक बात ये।
آپ نے جو یہ سوال فرما کہ چند عورتیں ساتھ میں مل کر کے، چونکہ اس زمانے کے سفر کی نوعیت کچھ الگ تھی اور اس زمانے کے سفر کی نوعیت کچھ الگ ہے، تو اس میں اگر عورتوں کا کوئی گروپ ہو اور عورتوں کا گروپ مل کر کے اگر جائے تو بغیر محرم کے کیا ان کو اجازت مل سکتی ہے؟ تو مسئلہ کہ حنفی میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ نہیں جا سکتی ہیں، چونکہ تمام عورتوں کے لیے محرم چاہیے، تو پھر عورت کا گروپ بھی اگر ہوگا تو بغیر محرم کے وہ اس پرمیشن میں نہیں جاتا ہے، چونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سفر جب کرے، یعنی 3 دن کا سفر شرعی ہوتا ہے، تو اس میں اپنے ساتھ میں محرم کو رکھے۔ بغیر محرم کے حضور نے اس کو اجازت نہیں عطا فرمائی، اور اس میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے الگ سے کسی شرط کا اضافہ نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بغیر محرم کے یہ اجازت آ ہی نہیں سکتی ہے، چونکہ حدیث مطلق ہے اور اس میں کوئی کنڈیشن نہیں آیا ہے، تو ہم اپنی طرف سے شرائط کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو مسلک شافعی میں امام شافعی کا یہ کہنا ہے کہ اگر عورت کے پاس میں محرم نہ ہو، لیکن اگر گروپ عورتوں کا ہو اور وہ ایک دوسرے کا پروٹیکشن کر سکتی ہوں، تو ایسی صورت میں شافعیوں کے یہاں بغیر محرم کے عورتوں کے گروپ کو جانے کی اجازت مل سکتی ہے، لیکن حنفی لوگوں کی یہاں چونکہ حدیث کے اوپر مطلق حکم ہے، وہاں ہم شرائط کا اضافہ نہیں کر سکتے، اس لیے امام اعظم نے فرما کہ کسی بھی شرط کے ساتھ اس کا پرمیشن نہیں ہے، محرم ہی وجوب ادا کی شرط ہے، تو بغیر اس کے نہیں جا سکتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بھئی اب اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں اور ان کو مانتے ہیں اور ان کے، تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی صرف اس حج جرنی کے لیے آپ امام شافعی کے پیچھے جو نہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ امام اعظم نے از خود تو فیصلہ نہیں کیا نا، امام اعظم نے حدیث کو بنیاد بنایا ہے کہ جو حضور پاک کا فرمان ہے۔ حضرت کہ یہ جو لوگ اس طرح پوچھ رہے ہیں یہ سوال، ان کے لیے کہ بھئی اگر آپ حنفی جو مقلد ہے تو ان کو چھوڑ کر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پھر شافعی مقلد اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ جو ماننے والے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے مقلد ہیں تو ان کے ساتھ چلے جائیں، تو پھر آ کر وہی اس طرح تو نہیں کر سکتے وہ اجازت۔ ہاں، اتنا ایک ہے کہ اگر کسی عورت نے بغیر محرم کے یہ سفر کر لیا تو اس کی وجہ سے اس کا شرعی حج تو ادا ہو جائے گا، یعنی وہ ذمے سے بری ہو جائے گی کہ چلو اس کا حج فرض ادا ہو گیا، لیکن جہاں تک گناہ کا سوال ہے تو بڑا سخت گناہ اس نے کیا ہے اور اس پر اس کو توبہ کرنی ہوگی، لیکن حج فرض ادا ہو جائے گا، اس حرام عمل کے ساتھ بھی فرض ادا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ بلقیس بہن لندن سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں سوال یہ کرنا ہے کہ جو نماز چھوٹ گئی ہے زندگی میں، اس کا فدیہ جو ہوتا ہے تو ایک نماز کا کتنا ہوتا ہے؟ یہ آپ کل صبح کال کریں اور انشاءاللہ العزیز ہمارے YQA کے پروگرام کے اندر آپ اس سوال کا جواب انشاءاللہ ضرور پائیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، ماشاءاللہ علامہ صاحب اور علامہ خورشید صاحب اور حضرت علامہ یونس مصباحی صاحب نے ماشاءاللہ یہ 3 چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہر ایک پوائنٹ پر بات کرنا یہاں پر کیونکہ ٹائم کی لمیٹیشن ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی باتیں ہیں اور بڑی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہاں پر حلال کی کمائی اور پھر فرائض ادا کرنے اور پھر جو سامان جو آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے اس پر الحمدللہ وہ بات ہو چکی، اور محرم کے حوالے سے بھی الحمدللہ بات ہو چکی۔ اب میں علامہ خورشید عالم صابری صاحب کی گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ احرام اور حج تمتع اگر لوگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، احرام کیسے باندھنا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے پروگرام کے اندر آپ کو یہاں پر پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے انشاءاللہ العزیز بتائیں گے کہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے۔ تو ابھی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، سلمہ بہن ہے غالباً، ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے بھائی جان؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ بھائی جان میرا سوال یہ ہے کہ ابھی یہ جو چائلڈ ٹیکس کریڈٹ کے بارے میں کسی نے پوچھا، اسی کے ریلیٹیو ہے میرا بھی۔ کس سوال کے متعلق؟
انہوں نے بتایا کہ جو چائلڈ ٹیکس کریڈٹ کے پیسے ہیں ان میں سے اگر پہلے بچوں پہ خرچ کریں تعلیم و تربیت پہ، پھر اس کے علاوہ پھر کر سکتے ہیں بچوں کے اخراجات پورے کر کے. ہم نے ابھی 3 سال پہلے حج کیا تھا، تو ہم نے جب حج کیا تو ہم نے بھی انہی پیسوں سے کیا تھا، لیکن ہمارے بچے اس وقت بہت چھوٹے تھے، تعلیم و تربیت والے اخراجات ہمارے اوپر نہیں تھے ان کے، لیکن اس کے علاوہ جو اخراجات تھے وہ ہم پورے کر کے آسانی سے جو بچاتے تھے ان میں سے ہم نے کیا تھا. ٹھیک ہے، تو کیا ٹھیک تھا یا ہمیں وہ پیسہ بچوں کے بڑے ہو کے ان کی تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے سیو کرنا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے اس سوال کا تو جواب دے دیا نا کہ وہ اگر آپ نے ان کے حقوق پورے کیے ہیں ان کی، کیونکہ بچے آپ بتا رہی ہیں کہ بہت چھوٹے تھے تو ان کو آپ پروویژنز پرووائڈ کرتی رہی ہیں، لیکن مزید اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ علامہ صاحب بات کریں. لیکن میرا خیال ہے اس سوال کا جواب دے دیا گیا ہے کہ اس وقت کی ضرورت جو ہے وہ پوری کی، آج بھی ضروریات آپ ان کے بچوں کی پوری کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں. لیکن انشاءاللہ وہ تو I think you're okay in that what Allama Sahab has answered as regards to that question. Allama Sahab, Hajj, there are 3 different types of Hajj. اس کے متعلق بھی بتائیے گا. اور بعض اوقات تو حج تمتع لوگ کرتے ہیں کہ عمرہ شریف کر لیا پھر اس کے بعد حج کا احرام جو ہے وہ باندھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ان تینوں the 3 different ways of doing Hajj ان کے متعلق بتائیں، اور پھر اس جرنی کا جو سفر ہے اس کا آغاز جدہ تک میں چاہوں گا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر کے دوران سب سے جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے اس میں جو ایک بات رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ بندے نے جس کسی کا معاملہ حقوق و لباس سے متعلق ہو اس سے معاف کروانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور کسی سے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، اعزاء و اقارب سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، تمام لوگوں سے. اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ یہاں پر اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے اگر معاملہ صاف ہو تو دوسری طرف سے نہیں ہوتا، ادھر سے ہو تو پہلی طرف سے نہیں ہوتا. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں چلا جاتا ہے تو اس نے اپنی طرف سے اپنا فرض پورا کر دیا، اخلاقی فرض جو اس کے ذمہ تھا وہ اس نے پورا کر دیا ہے. اب اگلے بندے پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کو معاف کرے. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچل کے آ بھی گیا ہے تو ہم پتہ نہیں کیا ہیں، چاہے تو رب معاف کریں چاہے تو معاف نہ کریں. نو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر واجب ہو جاتا ہے، ہاں واجب ہے اس پر. بلکہ حدیث پاک میں باقاعدہ یہ ذکر موجود ہے کہ اگر وہ نہیں معاف کرے گا تو قیامت کے دن اس کو حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا. یہ معمولی بات نہیں ہے. لوگ بات پھر ایک مرتبہ میں چاہوں گا، لوگ جو ہے عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی وہ آ گیا، اور یہ لوگ اکثر کرتے ہیں. آپ بات کریں گے نا، کہیں گے جی وہ آپ سے معذرت کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے آ جائیں، گھر میں بیٹھیں گے بات کریں گے. اچھا جب آ جائے گا تو بات میں کہ نہیں آپ نے تو میرے ساتھ یہ کیا، میں تو آپ کو معاف نہیں کر سکتا، میں تو یہ نہیں کروں گا، میں تو وہ نہیں کروں گا. اور لوگوں میں کہے گا پھر اس کا الٹا اللہ معاف کرے غلط اس کا رجحان، میرے پاس چل کے آیا تھا، منتیں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. یہ ساری، اور میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا دیندار لوگوں میں یہ باتیں بھی بہت زیادہ ہیں. اور جب ہم ایسا کیریکٹر پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کردار کس طرح کے لوگ ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ جو معافی مانگے واجب ہے اس کو معاف کر دینا، اور آپ سے کوئی معافی مانگ رہے ہیں آپ تو دل سے بات ختم ہی نہیں کر رہے ہو. تو عام طور پہ حج پر جانے والے لوگ بھی یہ بات محسوس کرتے ہیں. جو لوگ بطور خاص اللہ معاف کرے دین سے دور ہیں تو وہ تو بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کرتے. اچھا ہمارے جو کلچر کے کچھ حصے ایسے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں پاکستان کے بعض حصے، آزاد کشمیر کے، انڈیا کے ایسے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی آ جائے تو وہ کہتے ہیں بس اب بات نہیں کرنی، تو میرے گھر آ گیا اب تو میرا مہمان ہے. میں نے جو اگر کچھ تھا بھی تو فنش ہو گیا، ذکر بھی نہیں کرنا، اب تو چل کے آ گیا بس بات ختم ہو گئی. تو یہ ہے وہ ایک جو شریعت کا عطا کردہ ایک عزت کا مقام ہے. جیسا کہ خود قرآن مجید نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر انسان کو عزت اور عظمت دی ہے. لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی اگر معافی مانگیں کو نہ، معافی اگر مانگیں کوئی نہیں دیتا تو آپ کی طرف سے فرض پورا ہو گیا، آپ نے اخلاقی تقاضا پورا کیا ہے، اور آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ الٹا جس نے اپنا واجب پورا نہیں کیا معاف کرنے کا، دل صاف کرنے کا اور بات کو ختم کر دینے کا، یہ اس کا مسئلہ اور اللہ کی بارگاہ کا مسئلہ ہے، اور یقیناً اس کو اس کا جواب دینا ہوگا. اور اس کی پاداش میں اور وعید اس کی یہ ہے کہ اس کو حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا، اور حوض کوثر کا جام ہر بندے کی ضرورت ہے.
کیونکہ قیامت میں معاشر میں اس ہولناک ماحول کے اندر ایک ہی طریقہ ہے. سرکار نے جب فرمایا کہ میں شفقت کروں گا، کرم فرماؤں گا، اس لیے تو آپ کو ساقی کوثر کہتے ہیں، آپ کو صاحب کوثر کہتے ہیں، والی کوثر کہتے ہیں، کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوثر کی ملکیت اس انداز میں عطا فرمائے گا کہ آپ ہی اکیلے قاسم ہوں گے. یہ تو حضرت ایک آپ نے اس طرف سے کر دیا. میں علامہ صاحب کی طرف آؤں گا. علامہ صاحب یہ جو بات ابھی علامہ صاحب نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بعض اوقات 90% لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی. یہاں پر اگر جو حج پر جا رہا ہے وہ اس اکڑ میں رہے کہ بھائی میں تو اگر اس کے پاس چلا گیا تو میری تو بےزتی ہو جائے گی اور میں تو اس طرح نہیں برداشت کر سکتا کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس طرف کی بات تو بتا دی. میں چاہوں گا کہ اس طرف کی بات بھی بتائیں جو جانے والا ہے، تو اگر وہ ہی نہ جائے معافی کی طلب لے کر تو پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے دوسرے کے حق پامال کیے ہیں اس کے اوپر بھی واجب و فرض ہے کہ وہ ان حقوق کو معاف کرائے، چونکہ اگر بندے کے حقوق اس کے سر پہ باقی ہیں اور پھر وہ حج کے لیے جاتا ہے اور معافی نہیں چاہتا ہے تو یہ جو ایک کبیرہ گناہ اس کے سر کے اوپر رکھا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس کا حج مبرور نہ بن سکے اور حج قبولیت سے روک دیا جائے، اس لیے کہ آپ نے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہے. اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے پاس میں معذرت چاہیں، اور اگر وہ معاف نہیں کرتا ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ میں زیادہ اس میں مبالغہ کریں کہ کسی بھی طریقے سے وہ آپ کو معاف کر دے. ہاں، پر آپ نے بہت معافی چاہی اور پھر وہ معاف نہیں کرتا ہے تو جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اند اللہ آپ کے لیے معافی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی طرف سے اس کے حقوق کو ادا کر کے اسے خوش کر دے گا. لیکن چونکہ آپ نے اپنی طرف سے یعنی تواضع اور انکساری کا اظہار کر لیا، آپ نے اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھا کہ میں معافی نہیں مانگ سکتا ہوں، آپ نے اپنی طرف سے معافی کے جو اسباب ہیں ان سب کو اپنا لیا ہے، تو یہ آپ کے لیے معافی کے قائم مقام بن جائے گا. لیکن جب کہ دل سے آپ چاہتے ہوں کہ میں اسے معاف کراؤں اور دل سے آپ یہ چاہتے ہوں کہ ہاں واقعتاً میں نے حقوق کی پامالی کی ہے اور مجھے معافی چاہنی چاہیے، تو اس اعتبار سے اگر آپ نے کیا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے معافی میں شامل ہو جائے گا. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو یہ گناہ وہ آپ کے اوپر ایسا وبال ہے کہ وہ حج کو حج مبرور ہونے سے روک سکتا ہے. صاحب یہ بہت آج کل یہ باتیں تو بالکل اس پر تو بالکل کوئی غور و فکر ہے ہی نہیں ہے. ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے مطابق قانون سوچ رہا ہے، بنا رہا ہے اور بس کہتا ہے کہ بھئی اپنے ذہن میں یہ بات اس نے بٹھائی ہوئی ہے کہ بس ٹھیک ہے جو حج پر جاؤں گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ باتیں جو ہے یہ ایسے ہی کوئی پھینکنے والی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں جو حج کے سعادت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ باتیں پلیز نوٹ فرمائیں اور اس کو عملی طور پر آپ کر کے انشاءاللہ دکھائیں، کیونکہ وہاں جانا ہے، اتنے پیسے لگا کر جاؤ گے تو پھر اس ثواب سے محروم رہ جاؤ گے تو پھر کیا فائدہ ہے وہاں جانے کا اور سارا سلسلہ. علامہ صاحب حج کے حوالے سے یہ تھری ڈیفرنٹ ٹائپس آف حج ہیں، تو میں چاہوں گا کہ بتائیں کہ اگر حج تمتع کر رہا ہے کوئی بندہ یا کیونکہ ایک تو حج وہاں سے ہی، لیکن میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کیونکہ زیادہ بعض اوقات حج تمتع ہی ہوتا ہے اس حوالے سے. تو حج شریف کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں زیادہ تر جو حج تمتع ہی کیا جاتا ہے اور افضل بھی حج تمتع ہی ہے. جی. اور اس کے اندر حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ شریف کرنے کے بعد جو حاجی ہوتا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، یعنی اپنا احرام اتار دیتا ہے اور پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھتا ہے. تو اس طریقہ سے وہ عمرہ شریف اور حج دونوں کرتا ہے. تو گویا وہ حج شریف کے ارادے سے گیا، حج شریف اس نے کرنا ہے لیکن اس نے عمرہ بھی کیا، تو یہ یعنی تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تو اس نے حج شریف کے موقع پہ ایک اضافی فائدہ اٹھایا. تو تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے جو لفظ ٹرمینالوجی میں استعمال ہوتا ہے ضروری نہیں ہر بندے کو یہ لفظ آتا ہو. قران کا مطلب یہ ہے کہ وہ گیا اور اس نے احرام باندھا اور پھر وہ حلال ہوا ہی نہیں ہے، اسی احرام کے ساتھ اس نے اس کو کنٹینیو کیا اور حج کر لیا. اس کو ایسے کرنے والے کو، حج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں.
تو اگرچہ اس میں پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں لیکن اجر بھی اس میں زیادہ ہے، مگر عام طور پہ جو جانے والے باہر سے لوگ ہوتے ہیں یا وہاں کے رہنے والے بھی زیادہ تمتع ہی حج کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر زیادہ فوائد، برکات، سہولتیں اور جنایات کا کم امکان رہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور حضرت علامہ صاحب یہاں پر حج تمتع کا احرام باندھنا گھر سے ہی باندھ لیں یا کہ ایئرپورٹ سے باندھ لیں؟ اور کیونکہ بعض اوقات پہلے یہاں ترکی سفر کرتے ہیں، وہاں سے پھر جدہ شریف، تو میں چاہوں گا کہ اس پر بتا دیں کہ احرام کہاں سے باندھیں؟ اگر گھر سے ہی باندھ لیں تو نیت کے گھر سے ہی اگر کر لیں، یا کہ اگر ترکی رکنا ہے تو وہاں سے کریں، یا اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے جہاں تک احرام کا سوال ہے تو وہ تو میقات سے باہر، یعنی جو آدمی باہر سے جا رہا ہے اس کو میقات سے پہلے ہی احرام میں آ جانا چاہیے، یہ اس کے لیے واجب ہے اور کنڈیشن میں بھی ہے کہ احرام اس کے لیے کنڈیشن ہے۔ تو میقات سے پہلے کہاں تک، تو وہ آدمی کے اپنے اوپر ہے کہ میقات سے پہلے میں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر سے اچھی طریقے سے صفائی حاصل کر لوں، غسل کر لوں، اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے میں احرام میں آ جاؤں تو یہ میرے لیے اچھا ہے کہ پورا سنت کی پابندی کے ساتھ میں احرام میں آ سکوں گا، تو وہ اپنے گھر سے بھی احرام باندھ سکتا ہے اور جا سکتا ہے۔ مگر یہ کہ جو احرام کے شرائط ہیں کہ خوشبو بعد میں نہیں لگا سکتے ہیں، بال وغیرہ نہیں توڑ سکتے ہیں، جو پابندیاں اس کی ہیں احرام کی، تو وہ اگر اس کا لحاظ رکھ سکتا ہے تو وہ گھر سے بھی باندھ سکتا ہے۔ اگر اس کو ایسا معلوم ہے کہ ایئرپورٹ سے یا اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو اس میں تقریباً آدھ پون گھنٹہ پہلے وہ میقات کا وقت ہو جاتا ہے، اور غالباً وہ بتا بھی دیتے اگر جو مسلموں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو بتاتے بھی ہیں کہ میقات اب آنے والا ہے، تو اس سے پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے احرام کی چادریں وغیرہ پہن لی ہیں مگر اس نے نیت نہیں کی ہے، تو احرام کی چادریں پہننے کے باوجود بھی وہ احرام میں نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ نیت کر کے تلبیہ نہ پڑھے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ احرام کی چادریں باندھ لے اور منتظر رہے جب یہ اعلان ہو کہ میقات آنے والا ہے، تو اس وقت وہ نیت کر لے اور اس کے بعد میں وہ تلبیہ پڑھ لے، تو پھر وہاں سے اس کا احرام شروع ہو جائے گا۔ پھر پابندیاں اس کے بعد ہوں گی، لیکن وہ گھر سے بھی باندھ سکتا ہے، راستے میں باندھ سکتا ہے، لیکن میقات سے پہلے اس کے لیے باندھ لینا۔ ہمارے ساتھ خالد بھائی ہیں لوٹن سے۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ What's your question, brother, today? My question is, brother, that some brothers were talking about Hajj, and they said that when you go to Hajj, you're not allowed to put any kind of perfume or scents. My question is, are you allowed to put the attar? Well, attar is perfume, isn't it? Yeah, well, I'm talking about attar that we normally put on like on a Jummah day. Okay. Are we allowed to put that on while we're in Hajj? And if not, why not? Okay. Alama Sahib just about answered that question, but I'll tell him to just repeat that, okay? Okay, I have the volume down on my TV. All right. Okay, inshallah. I will ask him to repeat that for you. Jazakallah khair. Okay, then take care, my brother. Assalamu alaikum. وہی وہ پرفیوم کی ابھی آپ نے بات کی، عطر کی بات کی ہے کہ وہ نہیں لگانا چاہیے جب احرام کی چادریں آپ نے باندھ لی۔ لیکن اس سے پہلے یعنی جب تک آپ نے نیت نہیں کی ہے اس سے پہلے آپ احرام کی چادروں پہ بھی پرفیوم لگا سکتے ہیں اور آپ اپنے بدن کے تمام حصوں پر بھی پرفیوم لگا سکتے ہیں۔ جب تک آپ نیت کر کے تلبیہ نہ بول لو وہاں تک آپ کو پرمیشن ہے اس کا۔ ہاں جب آپ نے نیت کر لی، لبیک کہہ لیا، اب آپ واقعتاً احرام میں آ گئے تو اور پھر اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لہٰذا اب آپ اس کو نہیں لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے پہلے سے تو وہ تو سنت میں شامل کیا گیا ہے کہ آدمی اچھی طریقے سے غسل کرے اور بدن میں بال جو یعنی زائد ہیں جن کا نکالنا ضروری ہوتا ہے ان سب چیزوں کی صفائی حاصل کر لے اور اس کے بعد اپنے بدن پر اور اپنے احرام کے کپڑوں کے اوپر پرفیوم اور عطر وغیرہ لگا دے۔ مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا جرم باقی ہے۔ جرم یعنی اس کا کچھ ایسے لیکوڈ بھی ہوتے ہیں کہ جو لگانے کے بعد دکھتے بھی ہیں اور اس کو باقی آپ کہیں گے کہ ہاں اس نے کوئی چیز لگائی ہے، تو ایسا پرفیوم نہیں چلتا۔ لیکن آج کل کے جو پرفیوم ہے عطر وغیرہ ہے
وہ لکوڈ ہوتا ہے لیکن لگانے کے بعد پتہ نہیں چلتا ہے، صرف بدن پر خوشبو آتی ہے لیکن وہ چیز کیا لگائی ہے وہ بدن پر دکھتا نہیں ہے. تو ایسی خوشبو اگر ایسے عطر ہے کہ جو کئی دنوں تک اس کی خوشبو رہتی ہے، ایسا بھی اگر آپ نے لگا لیا، جرم باقی نہیں ہے تو اس کا آپ کی اجازت ہے، آپ لگا سکتے ہیں، لیکن نیت کے بعد نہیں، اس سے پہلے آپ لگا لیں تو یہ سنت میں شامل ہے. ٹھیک ہے حضرت، ہم نے انشاءاللہ ابھی بریک کی طرف چل رہے ہیں اور بریک کے بعد ہمارا یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا، اور پھر جب مکہ المکرمہ پہنچیں گے اور عمرہ شریف کی جو سادہ جو حج تمتع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز بتائیں گے کہ آپ نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے جب اپنے ہوٹلز پر پہنچتے ہیں. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہوں گی بریک کے بعد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله